اے، دوستو، میں آپ لوگ کی توجہ ایک اور میٹر کی طرف کرانا چاہتا ہوں. آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ جیو کا ایک پروگرام ہے، اس میں ڈاکٹر شاہد مسعود کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. بہت ہی بھونڈا جواب دیا انہوں نے ایک سوال کا. میں اس کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں. انہوں نے ایک سوال پوچھا ڈاکٹر شاہد حسین صاحب نے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ کر کسی غیر مذہب اس میں چلا جائے، کرسچن بن جائے، ہندو ہو جائے یا کچھ، تو کیا اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے؟ تو اس پر ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا جو جواب ہے وہ آپ خود سنیے اور فیصلہ خود کیجئے کہ وہ کیا جواب ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسلام سے اگر خارج ہوتا ہے اور وہ واپس آتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. اور اس کی دلیل میں وہ ایک بہت ہی بھونڈی ریڈیکولس دلیل جو ہے وہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے آرمی کا ایک جنرل ایک پلان بناتا ہے اور اگر اس پلان کو کوئی مطلب اس راز کو کوئی افشا کر دیتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں، جو دوست میرے یہ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ احمدی ہیں، کوئی بھی ہوں، آپ ذرا سنیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس بات کا ایک آرمی کی جنرل کی جو مثال ہے اس کا ایک مذہب کی پرچار پر یا پریچنگ پر جو اس کے آپس میں جو کوئی لنک بنتا ہے. ایک جنرل اگر ایک کوئی پروگرام بناتا ہے، کوئی پلان کرتا ہے، سیکرٹ پلان کرتا ہے، تو اس کے جو سبارڈینیٹ ہوتے ہیں، اس کے جو چھوٹے جو افسر ہوتے ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ اس کو سیکرٹ رکھنا ہوتا ہے اور ان کا جو مقصد ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ہوتا ہے. اپنی جنگ میں ان کا کیا مفاد ہے؟ ہم ذرا دیکھیں کہ مذہب جو ہے اس میں کیا مفاد ہے. مذہب جو ہے وہ انسانیت کے لیے خدا تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اپنے پیغمبر جو ہیں وہ یہاں بھیجے ہیں. اور انہوں نے، آپ کوئی بھی مذہب اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ بائبل دیکھ لیں، آپ قرآن دیکھ لیں، یا آپ گیتا یا اور بھی جتنی بھی کتابیں مذہبی کتابیں ہیں انہیں اٹھا کر دیکھ لیں. آپ کون سی کتاب ہے جو کہتی ہے کہ صرف آپ اپنی جو مذہب کے لوگ ہیں ان کے لیے اس کو اوپن کریں اور باہر کے لوگوں کے لیے اس کو سیکرٹ رکھیں کیونکہ یہ کوئی سیکرٹ مشن ہے؟ یہ تو بہت ہی بے تکی بات ہے، کیونکہ مذہب جو ہے وہ تو بات ہی پرچار کی ہے، وہ تو بات ہی تبلیغ کی ہے. آپ اپنے جو ساتھی جو مذہب ماننے والے ہیں ان کے علاوہ بھی، جیسے اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ کرسچینٹی کی طرف بھی جاتا ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے، ہندوؤں کے پاس بھی جاتا ہے. تو اس میں وہ سیکرٹ رکھنے والی بات کہاں سے آئی؟ اور وہ آپ ذرا خود اندازہ لگائیں کہ یہ لاجک جو ہے یہ کتنی وہ ہے. کیونکہ ڈاکٹر جو ہے ذاکر نائک، وہ جب وہ بولتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ جو کچھ بول رہے ہیں وہی سچ ہے، اور ایسی بات نہیں ہے. ان کو اپنی جو لاجکس ہیں ان کو تھوڑا سا خود اکیلے بیٹھ کر غور کریں کہ انہوں نے جو لاجک دی ہے اور اپنے آپ کو کوئی شاباش دیں وہ. اور دوسری جو بات وہ یہ کہ انہوں نے اس کا دوسرا ایک پہلو بتایا کہ جو موت ہے، سزائے موت، وہ جو اسلام سے خارج ہوتے ہیں، جو اسلام سے اپنے آپ کو کنورٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آنا چاہیں تو مرتد ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام وہ جو موت ہے وہ سزائے موت اس بات پر نہیں ہے بلکہ اس بات پر ہے کہ وہ غدار ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو ہیں از کوالیفائڈ، ویری کوالیفائڈ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذاکر حسین صاحب سے زیادہ پڑھے لکھے اور زیادہ ڈیسنٹ آدمی ہیں، اور وہ بڑے آرام سے اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جو ذاکر حسین صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ انہیں سزائے موت دی جا رہی اس وجہ سے نہیں کہ وہ اسلام انہوں نے چھوڑ دیا، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ غدار ہیں. تو مجھے صرف یہ بات بتائیں کہ جس آدمی کو سزائے موت دی جا رہی ہے اس سے اس بات سے کیا لینا دینا کہ اسے سزائے موت جو ہے وہ چوری کی دی جا رہی ہے یا اسے سزائے موت کسی کو قتل کرنے کی دی جا رہی ہے. سزائے موت تو اسے مل رہی ہے، مطلب اس کی زندگی تو چھن رہی ہے. تو یہ لاجک جو ہے یہ بڑی بے تکی ہے. تو پلیز آپ اس کے اوپر ذرا غور کریں
بہت مہربانی آپ کی